شیطان تمہیں ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، ان آیات بینات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، آج سائنس کی ترقی کا دور ہے اور ترقی یافتہ لوگوں کو ناز ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں، اشیاء خورد و نوش میں بڑی ہی پاکیزگی اور نفاست کا وہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پاکیزگی کا ہمیں درس دیا ہے، جس صفائی کا ہمیں درس دیا ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، پوری دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک کھانا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ تمہارا کھانا ظاہری طور پر بھی پاک ہو، ظاہری طور پر بھی آلودگی سے، گندگی سے پاک ہو، اور باطنی طور پر بھی تمہارا کھانا حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہو، کسی کو جھوٹ بول کر حاصل کیا ہوا نہ ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا نہ ہو، کسی پر ظلم کر کر حاصل کیا گیا نہ ہو، کسی کی حق تلفی کی کر حاصل کیا گیا نہ ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر حاصل کیا گیا نہ ہو، کسی کے اچھے اخلاق کا فائدہ اٹھا کر حاصل کیا گیا نہ ہو۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک کھانا جو پاکیزگی اور صفائی کے پورے اصولوں پر اترتا ہو، پورے اصولوں پر کھرا اترتا ہو، اور ترقی یافتہ لوگوں کے نزدیک اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کھانا پاک ہے، کھانے کے قابل ہے، اگرچہ کہ وہ حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، لیکن اسلام نے ایسے کھانے کو حلال نہیں کہا ہے، ایسے کھانے کو پاکیزہ نہیں کہا ہے، ایسے کھانے کی اسلام نے ہمیں اجازت عطا نہیں فرمائی ہے۔ ایسا کھانا کہ جو جھوٹ بول کر حاصل کیا جاتا ہو یا لوگوں کو دھوکہ دے کر حاصل کیا جاتا ہو، اسلام نے ایسے کھانے کو پاکیزہ نہیں کہا ہے، اور اس طریقے کے کھانے کا اسلام نے ہمیں اجازت نہیں فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہی تعلیم فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اگرچہ کہ تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو حاضرین کرام، جب بندے کو رزق ملتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے اور اس کی جبین نیاز اس کے حضور میں اپنی جبین نیاز کو خم کر دے، اللہ کے حضور میں اپنی آنکھوں کو جھکا دے۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح سے پہلے، نیک عمل کرنے سے پہلے رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان کا کھانا پاک ہوگا، حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہوگا، حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہوگا، اس کے بعد اگر وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر رزق کے ذرائع ہی پاک نہ ہو، رزق کے ذرائع حلال نہ ہو، تو پھر اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوئی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے 10 درہم سے کپڑا خریدا ہے اور ان 10 درہموں میں 1 درہم حرام کی کمائی کا ہوگا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، اس کے جسم پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرام مال کھائے اور اس میں سے صدقہ و خیرات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اس میں سے خرچ کرے اور اس میں برکت ہو جائے، اور وہی حرام مال اپنے وارثوں کے لیے، اپنے پسماندگان کے لیے چھوڑ جائے، مگر یہ مال اس کے لیے آگ کا توشہ ہوگا۔ تو حاضرین اکرام، غور فرمائیں
کہ حرام کی کمائی کا کپڑا پہن کر اگر نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، حرام کے مال سے صدقہ و خیرات کیا جائے گا تو وہ مال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کے صدقے و خیرات کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حرام کا مال ناپاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل طیبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور کیمیاء سعادت میں حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو گویا وہ ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام کی کمائی سے صدقہ و خیرات کر کر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ و خیرات کو قبول کر لے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر آگے روایات میں یہاں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر کسی شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی کوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اس شخص کی 40 دن تک کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ اور اسی طرح حاضرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس جسم کو حرام کی غذا ملے تو وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ حرام کی کمائی کا کپڑا پہن کر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی، حرام کے مال سے صدقہ و خیرات کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے خیرات کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح جب بندہ حرام کی کمائی کھا کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو نماز کا لطف بھی حاصل نہیں ہوتا، عبادت کرنے کا مزہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا، عبادت کرنے کی لذت بھی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، اور آپ پاکیزگی اور طہارت میں اپنی مثال آپ تھے، تقوی و طہارت میں بڑے بے مثال تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت بافیض میں آپ کو ایک عرصہ دراز تک رہنے کا شرف حاصل رہا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو ایک ولی کامل کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو ایک ولی کامل کے لیے ہوتے ہیں، وہ تمام علوم و فنون حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ آپ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیت المقدس میں نے رات میں قیام فرمایا، اور جب بیت المقدس کے خدام نے لوگوں کو باہر نکالنا شروع کیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک چٹائی کے اندر چھپا لیا، اور خدام کو معلوم نہ ہو سکا کہ میں چٹائی کے اندر موجود ہوں، اور وہ لوگ بیت المقدس کا دروازہ بند کر چلے گئے۔ چنانچہ جب رات کا کچھ وقت گزرا تو میں نے دیکھا کہ بیت المقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اس کے جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایک درویش باصفا کے ساتھ، ایک ولی کامل کے ساتھ 40 افراد بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور پھر اس ولی کامل کے پیچھے انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک محراب میں ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کر وہ لوگ گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ گفتگو کرتے کرتے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ آج بیت المقدس میں ایک ایسے شخص نے بھی قیام فرمایا ہے کہ جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ تو ان کے شیخ کامل نے کہا کہ ہاں، آج بیت المقدس میں ایک شخص نے قیام کیا
گیا ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے، اس کا نام ابراہیم ابن ادھم ہے، اور وہ ولی کامل نے یہاں تک ارشاد فرمایا، وہ شیخ کامل نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ ان کے دل کی حالت یہ ہے کہ انہیں یہاں پر 40 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن ان کو اپنی عبادت میں کوئی مزہ محسوس نہیں ہوا، عبادت کرنے کی کوئی لذت انہیں محسوس نہیں ہوئی۔ چنانچہ حاضرین کرام غور فرمائیں کہ وہ اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہ صرف حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، نہ صرف ان کا نام بیان کر رہے ہیں، بلکہ ان کی دل کی